الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس وقالت خديجة الكبرى رضي الله عنها كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرئ الضيف وتعين على نبائل الحق. معزز دینی بھائیوں اور اسلامی بہن، آج کی مجلس میں اس امت کی خصوصیت اور اس کی 5 صفات سنانے کو دی جا رہا ہے۔ اسباق قرب و معیت، یعنی اللہ تعالیٰ کن کاموں سے قریب ہوتے ہیں، یا بندہ کن کاموں کی وجہ سے اللہ سے قریب ہوتا ہے، اللہ کی نظر میں محبوب اور اللہ کی نظر میں پسندیدہ ہوتا ہے۔ صفات کے اعتبار سے یہ پسندیدہ صفات ہیں، اس کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ سلوک میں سلوک سفر بندیہ، اس کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے دنیا سے دل بیزار ہونا چاہیے، اس قدر سہروردی یا سلوک کی تعلیمات میں پابندی ہے کہ آدمی اپنی ضرورت کا اپنی ذات کے لیے رکھے۔ جب ان سے سوال کرتے ہیں، ایک ہے سوال ازروع شرع شریف، شریعت مطہرہ نے ایک جواب دیا، وہ جواب یہ ہے کہ آدمی زکوٰۃ ادا کرے، وَآتُوا الزَّکَاۃَ۔ ٹھیک ہے، میں زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہوں، کتنا نکالوں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2.5%، یعنی اگر 100 روپیے ہوں تو 2.5 روپیہ آدمی زکوٰۃ نکالے۔ بظاہر تعلیمات سہروردیہ میں یہ شیء متضاد نظر آتی ہے۔ جب ان سے مسئلہ پوچھا جاتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ یہ ہے کہ آدمی 2.5% رکھ لے، باقی 97.5% وہ خرچ کر۔ سمجھ آیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ 2.5% میں آدمی اگر غریب ہے اور اس کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے تو آپ کی ضرورت بھی 2.5 میں پوری ہو سکتی ہے، 2.5% میں آپ کی ضرورت بھی پوری ہو سکتی ہے۔ باقی جو آپ کے پاس سرمایہ ہے، یہ سرمایہ آخرت کی تیاری پر خرچ کرو۔ اللہ نے تو نہیں بولے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں بولے، انہوں نے تو 2.5% ہی بتایا۔ یہ لوگوں کے لیے نئی شریعت ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ
تم پر حق ہے کہ تم اپنی زکوٰۃ کو فقراء اور مساکین میں تقسیم کرو۔ مصارف کا زکوٰۃ اللہ نے بتایا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ۔ ان کو دو گے زکوٰۃ ادا ہوگی، ان کے علاوہ کو دو گے تو زکوٰۃ ہٹائے نہ پڑ جائے۔ لیکن حدیث شریف میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَإِنَّ فِي الْمَالِ لَحَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ۔ یہ مت سمجھنا کہ صرف زکوٰۃ دینا، زکوٰۃ کے علاوہ بھی تمہارے مال میں دوسروں کا حق ہے۔ اس میں ماں باپ بھی آ گئے، بھائی بہن بھی آ گئے، بیوی بچے بھی آ گئے، رشتہ دار بھی آ گئے، پڑوسی بھی آ گئے، دوست احباب بھی آ گئے، اور انسانیت کے ناطے آپ کے سامنے جو تقاضا پیش آئے وہ تقاضے بھی آ گئے۔ آگے نہیں، ایک ہے اتنا تو کرنا ہی کرنا ہے، نہیں کریں گے تو پٹیں گے، یہ ہے زکوٰۃ 2.5%۔ دوسرے کرنا کتنا چاہیے؟ اتنا کرو جتنے دن کے لیے آخرت میں رہنا ہے، یہاں جتنا رہنا ہے اتنا سرمایہ یہاں کے لیے رکھ لو، وہاں جتنا رہنا ہے اتنا سرمایہ وہاں کے لیے لگا لو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، دیکھ لو ذرا آگے کیا بھیج رکھا ہے، آگے کیا بھیجتا ہے آپ نے۔ کوئی جو زکوٰۃ تو فرض ہے وہ تو دیا، نہیں تو زکوٰۃ نہ دینے کے ضرور میں پکڑا جاتا، اس کے علاوہ جو دیا وہ آخرت میں اپنے لیے بھیجا۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ میرے موضوع کا حصہ مال نہیں آج، لیکن سمجھانے کے لیے میں نے تھوڑی سی یہ تمہید بتائی۔ تو حضرات سہروردیہ یہ فرماتے ہیں کہ 2.5% رکھ لو کہ یہاں اتنا ہی رہنا ہے، باقی ابد الآباد لامحدود زندگی آخرت کی ہمارے سامنے آنے والی ہے، اس لامحدود زندگی کی تیاری کے لیے اپنا مال لگا۔ تو گویا مال کا لگانا فکر آخرت کا مال کا لگانا فکر آخرت کو پیدا کرتا ہے، اور یہ سلوک میں مطلوب ہے۔ اس لیے سہروردیہ سلسلے میں بیعت ہوتے ہی آپ کے پراپرٹی کے پیپر دے دینے کا ہے، سیدھا سیدھا کتنی ہے سب دے دینا۔ کیوں؟ اب ان کی مرضی، وہ خانقاہ میں تو بھی رکھ لیتے، غریبوں میں تو بھی دے دیتے۔ تم اگر اپنے نفس کا تزکیہ چاہتے ہو تو شیخ کو تم نے اپنا مقتدیٰ، اپنا رہبر، اپنا رہنما بنایا ہے، اور تم یہ چاہتے ہو کہ جنت کی نعمتیں، ابد الآباد کی نعمتیں ملیں، تو شیخ جو چاہتا ہے وہ پورا کرو۔ شیخ اپنے ذات کے لیے نہیں دیتا، وہ تو آپ کی آخرت بنانا چاہتا ہے، تو پہلے اپنے آپ کو اس درجے پر لاتا ہے، پھر آپ سے مطالبہ کرتا ہے۔ اور یہ عجیب بس میں نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شاہ کمال الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آخری ایام میں محسوس کیے۔ بہت سے ساتھیوں کو یاد ہوگا، جو سالک طریقت سلسلے میں بیعت ساتھی آتا اس سے بولتے نکال جیب میں کتے، اور وہ بیچارہ نکال کے دیے، انہیں پلٹا بھی نہیں، دوسرے کو دے لے آتے۔ کیوں؟ یہ جو دل میں دنیا کی محبت گھر کر گئی، یہ آخرت کی طرف چلنے نہیں دے۔ حب الدنیا، دنیا کی محبت، یہ انتہائی ناپسندیدہ سلوک میں موانعات میں سے، اللہ تک پہنچنے کے راستوں میں بڑی رکاوٹوں میں سے ایک رکاوٹ حب دنیا۔ دنیا کمانا منع نہیں، کمایا لیکن اس کو ذخیرہ آخرت بنایا، حقوق کے ادا کرنے کے ذریعے سے۔ ماں باپ کا حق دل کھول کے ادا کرو، بیوی بچوں پر اچھا خرچ کرو، اچھا پہناؤ، اچھا کھلاؤ، خوش رکھو انہیں۔ اس کے علاوہ دیگر رشتہ دار ہیں، تحقیق کرو کون زیادہ مستحق ہیں، ان کی مدد کرو۔
اس لیے کہ وہ جو 5 باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ان میں سے ایک حصہ یہ بھی، اللہ نے اس امت کی خصوصیت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کنتم خیر امہ، تم بہترین امت۔ عام طور پر دعوت کے ساتھی اس بات کو بکثرت پیش کرتے ہی رہتے ہیں، مضمون آپ نے سنا ہوگا، لیکن اس کے صرف اس جملے سے اگلے جملے کا ربط اور تعلق آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم بہترین امت، کن میں سے؟ آدم سے لے کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل حضرت عیسیٰ کی جو امت ہے، امتوں کی جو جماعتیں، یہ سب کے سب ایک طرف۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی جو ذمہ داری تھی وہ یہ تھی، تم کو جو کہا گیا کر لو، بس اسی پہ مر جاؤ، زندگی ختم۔ اخرجت نہیں تھا، تمہیں بنایا ہے، ٹھیک ہے، کائے کے لیے بنایا ہے؟ اللہ کی بندگی کے لیے، اللہ کی بندگی کرو۔ اس امت کو ان تمام امتوں میں بہتر قرار دینے کی بجائے خیر امہ، تمام امتوں میں تم بہترین امت، وجہ اخرجت للناس، تم لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالی گئی، تم لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالی گئی۔ اخرجت، تم نکلے نہیں ہو، نکالے گئے، تم آئے نہیں ہو، لائے گئے ہو۔ اخرجت کہتے نکالا گیا، تمہیں نکالا گیا۔ کس کام پر؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، جو انبیاء کا کاز ہے اس کام پر۔ لیکن اس کام کے لیے جو بنیادی شرط ہے وہ 5 صفات۔ وہ 5 صفات کیا ہیں؟ ہر آدمی جب عقیدے کی بات پہنچانا چاہتا ہو، ہر آدمی جب عبادات کو استوار کرنے کا پیغام پہنچانا چاہتا ہو، جب معاملات کو درست کرنے کا پیغام پہنچانا چاہتا ہو، جب معاشرے کی اصلاح کی بات پہنچانا چاہتا ہو، جب اخلاق اور تہذیب و تمدن سمجھاتا ہو کہ بہتر کیا ہے اور کس روش پر چلنا چاہیے، تو اس کی بات صرف اس صورت میں مانی جائے گی کہ اس کے پاس یہ 5 صفات پائی جائیں۔ اگر یہ صفات نہیں پائی جائیں گی، آپ عقیدے کی بات کریں گے، آپ کی بات نہیں سنی جائے گی، آپ عبادت کی بات کریں گے، آپ کی بات نہیں مانی جائے گی، آپ معاملات کو ٹھیک کرنے کا مشورہ دیں گے، آپ کا مشورہ قبول نہیں کیا جائے گا، آپ معاشرے کی اصلاح کی بات کریں گے، لوگ آپ کی بات پہ کان نہیں دھریں، آپ اخلاق کی بات کرنا چاہیں گے لیکن آپ کی بات کو سنا نہیں جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو مطلوبہ صفات ہیں وہ صفات آپ میں پائی جاتی ہیں یا نہیں، وہ آپ جائزہ لے لو۔ وہ کون سی صفت ہے جو مطلوب ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے، بھلائیوں کا حکم کرنے کے لیے اور برائیوں سے روکنے کے لیے۔ بات سمجھ آئے گا؟ وہ 5 صفات آگے بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے ایک اور زاویے سے اسی مضمون کو بھی بیان کرنا۔ ایک ہے ہمارا مقصد، پیغام حق خلق خدا تک پہنچے، اور دوسرا ہے ہمارا مقصد وہ مؤثر ہو، تیسرا ہے ہمارا مقصد کہ سب کو فائدہ ہو، کسی کو نقصان نہ ہو، سب کو فائدہ ہو، کسی کو نقصان نہ ہو، ایون اپنی ذات کو نقصان نہ ہو، سب کو فائدہ تو ہو، کسی کو نقصان نہ ہو، یہاں تک کہ اپنی ذات کو بھی نقصان نہ ہو، اپنے کو بھی بچا کے لے کے چلنا ہے۔ کس چیز سے بچانا ہے؟ جانی ہلاکت سے۔ کس چیز سے بچانا ہے؟ مالی نقصان سے۔ کس چیز سے اپنے آپ کو بچانا ہے؟
عزت نفس کے مجروح ہونے سے۔ کس چیز سے اپنے کو بچانا ہے؟ ذلت و رسوائی سے۔ کس چیز سے اپنے کو بچانا ہے؟ زمینی بلاؤں سے۔ کس چیز سے اپنے کو بچانا ہے؟ آسمانی آفتوں سے۔ کس چیز سے اپنے کو بچانا ہے؟ مخلوق کے شر سے۔ میں امید کرتا ہوں آج آپ میری بات کی گہرائی تک پہنچے گے انشاءاللہ، کیونکہ میں اس کے آگے اس کو کھولنے والا نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے، دو باتیں ہو گئی۔ اس بیان کو کم سے کم 20 بار سنیے، اس کے بعد میں سمجھ آئے گا کہ میں نے کیا کیا باتیں آپ کو بتائی۔ دعوت مقصد، دعوت میں اثر مقصد، نفع رسانی مقصد، کسی کو نقصان نہ پہنچائے مقصد، یہاں تک کہ اپنی ذات کو نقصان نہ پہنچے یہ مقصد۔ کس نقصان سے اپنے کو بچانا، پھر اس کی تفصیل میں نے بتائی۔ جانی نقصان سے بچنا، مالی نقصان سے بچنا، عزت نفس کے مجروح ہونے والے نقصان سے بچنا، ذلت و خواری سے بچنا، خلق یعنی مخلوق کے شر سے بچنا، ان تمام چیزوں سے حفاظت ان 5 صفات میں۔ تو یہ 5 صفات کام کی ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ اللہ فرما رہے ہیں کنتم خیر امہ، کس وجہ سے تم بہترین امت ہو؟ امر بالمعروف کرتی ہو، نہی عن المنکر، لوگوں کی نفع رسانی کے لیے تم نکالی گئی۔ اس کے اندر یہ مضمون۔ بات مؤثر اس وقت ہوگی جب آپ میں یہ صفات پائی جائیں، آپ نقصان سے اس وقت بچو گے جب آپ میں یہ صفات پائی جائیں۔ 2 پہلوؤں سے اب صرف مختصراً ان صفات کا مذاکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ جب سارے عالم کو شرک کے اندھیروں میں پایا، کفر کے اندھیروں میں پایا، ظلم و بربریت کے اندھیروں میں پایا، فسق عمومی کے گھیرے میں پایا، بچیوں کو زندہ درگور کرتے ہوئے قوم کو پایا، تب فکر عمیق میں کھوئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اپنی قوم کو شرک سے کیسے نکالوں، کفر سے کیسے نکالوں، ظلم سے کیسے نکالوں، گناہ اور معصیت سے کیسے نکالوں، اور کیسے لوگوں کے اندرون میں انسانیت کو پیدا کروں۔ جب اس فکر عمیق میں کھوئے ہوئے تھے، اس وقت اللہ رب العزت نے رہبری اور رہنمائی فرمائی اور قرآن مقدس عطا فرمایا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ میرے محبوب آپ فکر عمیق میں کھوئے ہوئے ہیں، لیجیے ہم آپ کی رہبری اور رہنمائی کے لیے ایک دستور حیات دیتے ہیں۔ یہ قرآن وہ دستور، جب یہ ہمیں مل گیا تو اب یہ پیغام لوگوں تک پہنچنا ہے تو یہ مؤثر ہونا چاہیے، لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچنا چاہیے۔ جب یہ اتر رہا ہے اسی حال سے سبق ملتا ہے۔ کیفیت میں کیف بدأ الوحی، امام بخاری نے باب باندھا ہے، اس میں تفصیل لکھی کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت دیگرگوں ہو گئی، پیشانی مبارک عرقآلود ہو گئی، جس میں مبارک پر پسینہ بہنے لگا تھا، لباس مبارک پسینے سے شرابور ہو گیا تھا، بھیگ گیا تھا، حرارت اور بخار محسوس ہونے لگا تھا، یہاں تک کہ آپ قوی تھے جسمانی صاف کے اعتبار سے، لیکن اس کے باوجود آپ کے پیروں میں رعشہ تھا۔ آپ لڑکھڑاتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے فرمانے لگے زملونی، خدیجہ چادر ڈال۔ اس میں ایک سبق ہے، دیتا چلوں کیونکہ خواتین بھی موجود ہیں۔
اس دنیا میں بیویوں کی بہت سے قسمیں ہیں۔ ایک بیوی وہ ہوتی ہے جس کو مجبوراً بیوی بنا دیا گیا، انہیں کرنا نہیں چاہتی مگر اما بابا پکڑ کے ہلا لیں، جس کو سامنے والے سے کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا، سامنے والے کے گھرانے سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، میں تمہاری بیوی تو میرے شوہر، باقی سب کو بازو رکھو۔ یہاں تک کہ وہ ماں باپ جنہوں نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، بولنا سکھایا، زندگی کیسے گزارنا ہے زندگی گزارنا سکھایا، بعض بیویاں ایسی مل جاتی ہیں کہ ان ماں باپ کو تک چھوڑنے پر آدمی مجبور ہو جاتا ہے۔ ایسے ہوتے نہیں ہوتے؟ آپ لوگ نہیں ہیں، مجھے امید ہے آپ حضرات اور آپ کے گھر والے اپنے زمانے کی رابعہ بصریہ ہیں۔ میں اس نیت کے ساتھ یہ معاشرے میں چل رہا ہے صرف وہ بتا رہا ہوں، آپ لوگ ایسے ہیں نہیں بول رہا ہوں، یا آپ میں سے کوئی ایسا ہے یا کسی کا گھرانہ ایسا ہے، میرا ایسا کوئی اعلان یا دعویٰ نہیں ہے، میں آپ کے گھرانے کو تو رابعہ بصریہ سے تعبیر کرتا ہوں۔ معاشرے میں کچھ بیویاں ایسی ہوتی ہیں کہ ماں باپ سے دور کر دیتی، قسم رب ذوالجلال کی، وہ بیویاں جو شوہروں کو ورغلا کر ماں باپ سے دور کرتے ہیں، اپنی زندگی میں اپنی اولاد کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ میری بہنوں، آپ تک میری بات پہنچ رہی ہے، میں گزارش کر رہا ہوں کہ ایسی بیویوں میں سے اپنے کو نہ بنانا۔ کچھ بیویاں وہ ہوتی ہیں جن کو شوہروں کی صرف عزت سے مطلب ہوتا ہے، اس کی وہ عزت نہیں رہی تو وہ طلاق کا مطالبہ کر دیں گے۔ کچھ بیویاں ہوتی ہیں جن کو شوہر کے عہدے سے مطلب ہوتا ہے، کوئی بڑے عہدے پر فائز ہے، اس سے نکاح کر لیا، جہاں اس کا عہدہ ختم طلاق کا مطالبہ کر دیا، خلا کا مطالبہ کر دیا۔ کچھ بیویاں ہوتی ہیں جن کو آپ کی ذات سے کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا، مال سے مطلب ہوتا ہے کہ بس لاتے جاؤ دیتے جاؤ، باقی تم کہیں بھی جاؤ۔ تو کچھ وہ ہوتی ہے کہ مال کا مطالبہ کرتی ہے، مال دیتے رہو تو آپ کے ساتھ خوش دکھیں گے، مال نہیں دیں گے تو پھر آپ کو بولیں گے آپ کہیں بھی جاؤ، ہمیں اس سے مطلب نہیں، ہم آپ سے خوش نہیں۔ لیکن یہ بیویاں پسندیدہ نہیں، وہ بیویاں جن کو ان کے شوہروں کو خوش کرنا نہ آئے۔ ہماری جو کتاب الکبائر چل رہی ہے اس میں سے ایک گناہ بھی بتاتا جا رہا ہوں اس میں ساتھ میں، جن کو اپنے شوہروں کو خوش کرنا نہ آئے، سمجھو کہ وہ ہلاک ہو، باعتبار دنیا بھی اس عورت کی کوئی عزت نہیں رہتی، اور باعتبار آخرت بھی اس کی اللہ کی نگاہ میں کوئی وقعت نہیں رہتی۔ حال یہ ہوتا ہے کہ جب ہم بازار جانا ہوتا ہے فل ڈیکوریشن، جب دعوتوں میں جانا ہوتا ہے فل ڈیکوریشن، دوسرے لفظ آمدن نہیں بول رہا ہوں، نہیں آتا نہ کو سمجھو، لیپت تو بھی بہت ہو جاتی۔ گھر میں میاں آیا تو ایسے رہیں گے کہ کیونکہ اس کو بتانا ہے نا صبح سے میں چولہے میں تھی بولوں نہیں۔ میری بہنوں، جس شکل و شباہت سے کراہت محسوس ہو، شوہر کا استقبال اس انداز میں نہیں کرنا چاہیے، اس سے بہت دور تک اور بہت دیر تک ساتھ نہیں نبھا سکتے ایک دوسرے، خوشیوں میں ساتھ دینے والی، غموں میں ساتھ نبھانے والی، شوہر کے لیے آراستہ ہونے والی، شوہر کو خوش رکھنے والی وہ عورتیں ہیں اللہ کو، اللہ کے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب اور پسندیدہ ہیں۔ یہاں جس گناہ سے میں روکنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، ہم باہر جاتے ہیں تو زیب و زینت تو اختیار کرتے ہیں، اور ہماری زینت کی وجہ سے، ہماری خوشبوؤں کی وجہ سے غیر محرم کو
ہماری طرف التفات کرنے کو جی چاہتا ہے تو دوسرے کو گناہ کی طرف مائل کرنے کا گناہ ہمارے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ باہر جائیں تو ضرورت کا تھوک لے کے جاؤ، بلا ضرورت مت تھوک لے جاؤ۔ البتہ گھر میں شوہر کے لیے جو عورت زینت کرتی ہے اسے خوش، جب شوہر اسے دیکھے خوش ہو جائے، اس حال میں رہتی ہے، تو ایسی عورتوں کو اللہ رب العزت پسند کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اسے عزت و سرخروئی ملتی ہے، شوہر سے محبت ملتی ہے۔ جب شوہر اس کے پاس سکون حاصل کرتا ہے تو اس کو اس کی ہر خواہش کو پورا کرنا اپنے اوپر ضروری ذمہ داری سمجھ کر دن بھر دھوپ میں پسینہ بہاتا ہے، بارشوں میں بھیگ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے گھر میں اس کی بیوی اس کا انتظار کر رہی ہے، اس کے لیے ہر قربانی دینے کو آمادہ اور تیار ہو جاتا ہے۔ وہ شوہر جن کی بیویاں انہیں خوش کرتی ہیں۔ تو عورتوں کی کیٹیگریز بتاتے ہوئے یہ بات آتی، تو درمیان میں ایک گناہ سے بچنے کی ترغیب کرتے ہوئے باہر کے لیے زیب و زینت ضرورت سے زائد نہ کرو ورنہ گناہ میں داخل ہو جاؤ گے، شوہر کے لیے زیب و زینت اختیار کرو، یہ شرعی تقاضا ہے۔ ایک سبق عورتوں کو مل گئی۔ باقی نمونے کے اعتبار سے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا جس وصف کا مظاہرہ فرما رہی ہیں، یہ وصف وہ پاکیزہ خاتون جنت سے مطلوب ہے۔ اگر تم خاتون جنت بننا چاہتی ہو تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو اسوہ اور نمونہ بنو۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا نمونہ کیا ہے؟ شوہر چاہتا ہے کہ گھر سے نکل جائے، پہاڑوں میں رہ جائے، تو اس کی خوشی کے خاطر اس کے فراق کو تصور کرو، جو مشکل ہے، لیکن بیوی گوارہ کر لیتی ہے کہ اگر آپ یکسوئی چاہتے، دھیان چاہتے، رب سے تعلق چاہتے اور اس کے لیے ہم سے تھوڑے دن علیحدہ رہنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے فراق کو تحمل کے ساتھ گوارہ کر لیں۔ یہ صفت سیدہ ہاجرہ کی تھی کہ حضرت ابراہیم کے فراق میں رہی اللہ کے حکم کی تعمیل میں۔ یہ صفت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی رہی ہے۔ حضور علیہ السلام جب غار حرا میں تشریف لے جاتے کئی ہفتوں کے لیے چلے، آپ انتظار کرتے رہتے، خلل نہیں ڈالتی ہیں آپ کی باتیں، بلکہ اگر بہت دن ہو جاتا تو خود توشہ تیار کر کے لے جاتے۔ میں آپ کو یقین دلاؤں، آپ میں سے اگر کوئی آج کی تاریخ میں غار حرا پر جائے اور چڑھ کر آ جائے، مجھ سے 500 روپے نقد انعام لے لو، بلکہ 1000 روپے لے لو، جو بھی کیا اتنی اوپر ہے کہ نوجوانوں کے پسینے نکل جاتے ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا نکاح کب ہوا؟ 40 سال کی عمر، اور جب آپ سے جتنی اولادیں ہونی تھی ہو گئی، جب حضور 40 سال کے ہو گئے، یعنی آپ علیہ السلام کا نکاح 25 سال میں ہوا، اس کے بعد 25 سال سے 40 سال کے درمیان 15 سال رفاقت میں رہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی۔ یہ 15 سال کے بعد آپ غار حرا کی طرف جانے لگے، تو کیا مطلب ہوا؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی عمر کیا ہوگی اس وقت میں؟ 40 15 55 سال کی عورت، لیکن اپنے شوہر کی خاطر جبل نور پر چڑھ جاتی ہے، غار حرا پر چڑھ جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں بیوی۔ شوہر کو خوش کرنے کے لیے، اس کی بھوک کی فکر کرنے کے لیے، اس کا احساس کرنے کے لیے کہ میرے شوہر کس حال میں ہوں، میں ان کی کیسے خدمت کر کے ان کو راضی اور خوش کر سکتی۔ یہ ہے اسوہ خواتین اسلام کے لیے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی حیات مبارکہ۔ نمبر 1، ایک طرف خدمت یہ کر رہی 55 سال کی عمر، اور دوسری طرف جب حضور غار حرا سے واپس تشریف لائے تو بے چینی بے کلی کی صفت بیان کی میں نے کہ آپ پسینے میں شراب و لباس مبارک آپ کا عرق مبارک سے بھرا ہوا، اور جسم پر حرارت کے آثار ہیں، اور رعشہ آپ کے خدون مبارک میں ہیں۔ ایسے میں نڈھال آ کر بستر پر لیٹ گئے ہیں۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے کہتے ہیں زملونی، مجھ پر چادر ڈال۔
ہمارے زمانے میں اگر کوئی مرد باہر سے آیا تو اور ایسی حالت میں آیا تو کیا کر لے گئے جی، کہاں گئے تھے، یہ بتا. آپ لوگ نہیں ہیں، معاشرے میں ایسا ہوتا ہے، ہم سنتے رہتے ہیں روزانہ کہانیاں. تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے فوری چادر اڑا دی، کمبل اڑا دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 قسم کے اوڑھنے تھے، شمائل ترمذی میں لکھا ہے. ایک کالی کملی آپ علیہ السلام اپنے پاس رکھا کرتے تھے، اس لیے آپ کو کالی کملی والے بھی کہتے ہیں. ایک یمنی چادر آپ علیہ السلام زیب تن فرمایا کرتے تھے، اسی لیے اللہ نے مزمل کہا ہے، اسی لیے اللہ نے مدثر کہا ہے. آپ کی دونوں چادروں کا تذکرہ قرآن مجید میں. یا ایھا المزمل میں تذکرہ ہے کہ یمنی چادر اوڑھ کر لیٹنے والے، گرما کے موسم میں پتلی چادر ہوا کرتی. جب سرما کا موسم ہوتا تھا یا ایھا المدثر، کملی اوڑھ کر لیٹنے والے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے آپ پر آپ کا اوڑھنا ڈال دیا، تھوڑی دیر تسلی اور تشفی کی بات کی. کیا بات ہے، آپ پریشان نظر آ رہے ہیں، سب خیر تو ہے، سب سلامت تو ہے. ایک سبق ہے، جیسے ہی شوہر گھر آتا ہے عموماً خواتین یہ پوچھتی ہیں کہ ترکاری لائے یا نہیں لائے، بچوں کے کپڑے لائے یا نہیں لائے، سودا لانے کو بتایا تھا، چٹھی دیا تھا، لائے کہ نہیں لائے، میری ضرورت کی چیزیں میں نے لکھوائی تھی، واٹس ایپ کر دی تھی، میسج کر دیا تھا، لائے کہ نہیں لائے. آدمی باہر سے آیا ہے، تھکا ہارا ہے، ہو سکتا ہے جاب کے درمیان کچھ ناگواری پیش آئی، کچھ تلخ اور تند بات کرنے والے، کڑوی کسیلی سنانے والوں سے بھی اس کی مٹبھیڑ ہو گئی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ باہر سے وہ کسی پریشانی کے ساتھ گھر میں آیا ہو. ایسے میں آتے ہی سوالات کی وہ چھاڑ کر دینا آپسی تعلقات کے بگاڑ کا باعث ہے. اس سے ان سے محبت نہیں بڑھتی، نفرت بڑھ جاتی. اس کے برعکس حضرت خدیجۃ الکبریٰ ان کے پہلے آرام کی فکر فرما رہی، یہ محبت میں بڑھاوے کا سبب ہے. ان کی دل سوزی اور دل جوئی کا سامان کر رہی، ان کی صحت پوچھ رہی، باہر سے خیریت سے گھر آمد ہوئی ہے یا نہیں اس کے بارے میں دریافت کر رہی. پہلے مرحلے میں کیے جانے والا کام یہ ہے کہ شوہر کا استقبال کریں، استقبال سلام سے کریں، خوش ہو کر دروازہ کھولیں اور یوں احساس دلائیں کہ میں آپ کی منتظر رہی ہوں، آپ کی فراق کو میں گوارا نہیں کر رہی تھی، اتنی دیر سے میں نے آپ کا انتظار کیا ہے، آپ گھر تشریف لائے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. یہ نہیں کہ آتے ہی چیزوں کے بارے میں پوچھے، یہ پوچھے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ آپ کا دن کیسے گزرا ہے، آپ کا باہر آج کے دن کے معاملات کیسے رہے، سب خیر خوبی، صحت سلامتی عافیت کے ساتھ ہو گیا نہیں ہو گیا. یہ چند وہ بول ہیں جو انسان کی پوری تھکان کو ظاہر کر دیتے. اتنے میٹھے چند بول اگر ایک عورت بولنے لگ جائے تو وہ اس زمانے کی رابعہ بصریہ نہیں ہے تو اور کیا. مگر عجیب بات یہ ہوتا ہی نہیں اکثر گھرانوں میں نہیں ہوتا، چند ایک کو چھوڑ کر. دوسرا کام، فکر ہو اگر کسی قسم کا اندیشہ محسوس کرے کہ اس اندیشے سے ان کو کیسے نکالا جائے. چنانچہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ دوسرا کام یہ کرتی ہیں کہ یہ بتائیں کہ آپ اس طرح پریشان کیوں نظر آ رہے ہیں، میں آپ کی کچھ مدد کر سکتی ہوں تو آپ مجھے بتائیں. کیونکہ ہم میاں بیوی ہیں، اور جب میاں بیوی ہوتے ہیں تو دونوں ایک دوسرے کے غمگسار، ایک دوسرے کے رازدار ہوتے ہیں، خوشی اور غم میں ایک دوسرے کے ساتھ نبھانے والے ہوتے ہیں، تو ایک دوسرے کو اپنے باتوں کو شیئر کر لینے میں مدد مل جاتی. حضور علیہ السلام نے فرمایا، خدیجہ میں انی اخاف ہلک نفسی، اپنی جان کے ختم ہو جانے کا، یعنی اپنے آپ کے مر جانے کا اندیشہ کرتا ہوں. مجھے یہ اندیشہ ہو رہا ہے کہ کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں.
میں نے کہا تھا نا ہلاکت سے بچنے کا سامان اس میں. میں اپنی جان کے ہلاک ہو جانے کا اندیشہ کرتا ہوں. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کلا کلا. یہ اردو کا کلا نہیں ہوتا، عربی کا کلا. کلا کا معنی ہے ہرگز نہیں. جیسے انگریزی میں بولتے ہیں امپاسبل، جیسے فصیح اردو میں بولتے ہیں ناممکن، ہو ہی نہیں سکتا. کلا. اس کے بعد قسم اٹھائی، واللہ. واللہ قسم کا لفظ، اللہ کی قسم. لا یخزیک اللہ ابدا. میرے محبوب آپ ضائع ہوں؟ ہاں، ہو ہی نہیں سکتا. اللہ آپ کو ضائع کر ہی نہیں سکتا. لا یخزیک اللہ ابدا. ابدا میں جو لفظ ہے وہ دلالت کرتا ہے کہ کبھی بھی نہیں، کہیں بھی نہیں، کیسے بھی حالات میں نہیں. آپ جیسا آدمی زائل ہو ہی نہیں سکتا، آپ جیسا آدمی نقصان اٹھا ہی نہیں سکتا. لا یخزیک اللہ ابدا. عجیب بات یہ ہے، آپ کو کیوں اطمینان ہے، آپ کو کیوں تسلی ہے کہ آپ کے شوہر نامدار کو کچھ نہیں ہوگا؟ ہم اگر سوال کرتے ہیں عالم تخیل میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے کہ ام المؤمنین ذرا یہ بتائیے کہ آپ کو اتنا اطمینان کیسے؟ عام طور پر صنف نازک کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ شوہر کو گھبرا دیکھیں تو دیکھ کر گھبرا جاتے، لیکن آپ تو الٹا تسلی دے رہی، تشفی کا سامان کر رہی. تو وہ بتاتی ہیں کہ وہ آدمی کبھی ضائع نہیں ہو سکتا. یاد رکھیں یہ دو وصف ہیں. یہ وصف سید دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پائے گئے. اس کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت خدیجہ الکبریٰ حضور کی صفات گنا لیں. اور یہی اوصاف من و عن انہی الفاظ کے ساتھ جب حضرت ابو بکر صدیق ہجرت کر کے جانا چاہ رہے تھے اور مکہ چھوڑ چکے تھے، ایک آدمی نے پناہ دیتے ہوئے کہا کہ میں تمہیں اپنی پناہ میں لیتا ہوں کیونکہ آپ جیسا آدمی جس کی یہ صفات ہوں اس کو مکہ نہیں چھوڑنا چاہیے. تو حضرت ابو بکر کی صفات بھی وہی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بھی وہی. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا تذکرہ خدیجہ الکبریٰ کر رہی ہے اور ابو بکر صدیق کی صفات کا تذکرہ رئیس مکہ کر رہا ہے. مکہ کا مالدار آدمی تھا. وہ صفات کیا ہیں؟ انک لتصل الرحم. میرے محبوب آپ ضائع نہیں ہو سکتے. کیوں؟ آپ تو رشتوں کو جوڑتے ہیں. رشتے جوڑنے والے بھلا کبھی نقصان اٹھائیں؟ رشتوں کو جوڑنے والے بھلا کبھی ذلیل و خوار ہوں؟ رشتوں کو جوڑنے والے بھلا کبھی جانی نقصان اٹھائیں گے؟ اس کے مقابلے میں توڑنے والے جانی نقصان اٹھاتے ہیں. جوڑنے والوں کو کبھی جانی نقصان ہوتا ہوا نہیں. جوڑنے والوں کا مالی نقصان بھی نہیں ہوتا، توڑنے والوں کا مالی نقصان بھی ہوتا ہے. اب جائزہ آپ لے لو، تصور کر لو کہاں کہاں آپ کے ساتھ حالات پیش آئے، کتنے واقعات آپ نے سنے. اب تصور میں آتے جائے گا تو سمجھتے چلے جاؤ. رشتے جوڑنے میں خوبی یہ ہے کہ جانی نقصان بھی نہیں، مالی نقصان بھی نہیں، اور آپ کی بات اتنی رکھی جائے گی کہ آپ کا احترام ہوگا. آپ جو بات کہیں گے وہ مانی جائے گی، آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا. ایسا آدمی جو رشتوں کو جوڑنے والا ہو توقیر کی نگاہ سے، عظمت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. انک لتصل الرحم. آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ رشتوں کو جوڑنے والے ہیں. اس کے دونوں معنی علماء نے بیان فرمائے. صلہ رحمی کرنا یعنی سلوک کرتے ہوئے رحم کا مظاہرہ کرنا. وَتَحْمِلُ الْكَلَّ. آج کے زمانے میں بالکل یہ صفت نہیں پائی. آپ ان کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں جو اپنا بوجھ خود نہیں اٹھا سکتے. مثلا حضور علیہ السلام بوڑھی کا بوجھ اٹھا رہے ہیں. قصہ آپ نے سنا ہوا ہے، یاد دلا دیا میں کافی ہے. اپن وہاں کسی کا بوجھ اٹھا دیں، بیٹے ذرا پکڑو تو نہیں ہمتے، ذرا میرے کام بہت ہے، میں نکل رہا ہوں. بڈھی کا بھی ساتھ دینے کو اپن تیار نہیں. کوئی بوڑھا نظر آئے، کوئی ضعیف نظر آئے، کوئی کمزور نظر آئے،
تو ہمارے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ اس کی تھوڑی اعانت کر دیں، اس کی تھوڑی مدد کر دیں۔ لیکن حضور علیہ السلام کی سادگی کا حال یہ تھا، عاجزی انکساری کا حال یہ تھا کہ آپ اتنے بڑے تھے کہ اماموں کے نبیوں کے امام ہیں، اس کے باوجود کمزوروں کا، ضعیفوں کا بوجھ اپنی پشت مبارک پر اٹھا لیتے، اور جس کا یہ وصف ہو کہ وہ دوسروں کی مدد کر رہا ہو، اس کو جانی نقصان نہیں ہو سکتا، اس کو مالی نقصان نہیں ہو سکتا، اس کی عزت نفس مجروح نہیں ہو سکتی، وہ عزت و توقیر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور پھر اس کی بات مانی اور سنی جاتی ہے۔ چنانچہ اس بوڑھیا کا اسلام قبول کرنا اس بات کی دلیل ہے۔ دوسروں کا بوجھ اٹھاؤ، پھر ان کو پیغام پہنچاؤ، وہ کیسے آپ کا پیغام نہیں لیں؟ یہ دعوت میں معین ہے، یہ امر بالمعروف میں معین ہے، یہ نہی عن المنکر میں معین ہے۔ وتحمل الکلب وتکسب المعدوم، میری نگاہیں ترس گئیں ایسے شخص کو دیکھنے کے لیے، سیرت میں، تاریخ کے اوراق میں ڈھونڈتا رہ گیا، کہیں مجھے نظر نہیں آیا۔ کیسا شخص جو خود پنچر بنا رہا، جو خود مزدوری کر رہا، جو خود غلامی کر رہا، جو خود ملازمت اور نوکری کر رہا، جاب کر رہا، لیکن کیوں کر رہا ہے؟ دوسرے جو اپاہج ہیں، معذور ہیں، مجبور ہیں، بوڑھے ہیں، کمانے سے عاجز ہیں، نہیں کما سکتے، میں اس لیے کما رہا ہوں تاکہ ان کی مدد کر سکوں۔ یہ ہے سلسلہ سور والیہ۔ مل گیا؟ آپ تمہید سے جڑ گیا؟ سبق دینے کے لیے کہاں سے لے آئے ہیں آپ؟ وَتُقْسِبُ الْمَعْدُومَ، کماؤ، اس کے لیے کماؤ جو خود کمانے سے عاجز ہے، یعنی تمہاری کمائی کا بیشتر حصہ ان مصارف میں لگ جانا چاہیے جو معذور اور مجبور ہیں، ان پر لگے آپ کا سرمایہ۔ صحیح تھا، یہ چوتھی صفت، صفتیں آپ یاد رکھ لینا، میں بہت مختصر کر رہا ہوں اس کو۔ تصل الرحم، صلہ رحمی، رشتوں کا جوڑنا۔ تحمل الکل، کمزوروں کا بوجھ اٹھانا۔ تکسب المعدوم، اپنی ذات کے لیے تو سب کماتے ہو، رب کی طرف چلنے والوں تم دوسروں کے لیے کمانا سوچو، کیونکہ یہ صفت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وتقرئ الضیف، تمہارے گھر سے کوئی مہمان بھوکا نہ جائے، یہ صفت ابراہیمی ہے۔ مقصد قربانی کو سمجھیے، غایت قربانی کو سمجھیے کہ اللہ اتنے جانور کیوں ذبح کرا رہا، اتنے جانور اللہ نے ہمارے لیے مسخر کیوں کر دی، تاکہ تم مانگنے والے اور نہ مانگنے والے دونوں کو کھلاؤ۔ قربانی کیوں کرائی اتنے جانور کیوں ذبح کرا دیے؟ اتنے جانور اس لیے ذبح کرا دیے قربانی کے موقع پر کہ کچھ وہ ہیں جو شرم اور حیا کی وجہ سے مانگ نہیں سکتے، تم قربانی کا گوشت دے دو، بڑی خوشی سے لے لو، اور کچھ مانگ لیتے ہیں، ٹھیک ہے ان کو بھی دے دو۔ اللہ نے ایسے جو قناعت کر کے بیٹھ رہنے والے ہیں ان کو پسند کیا، اور ان کی خاطر لاکھوں جانور اللہ نے ذبح کرا۔ حج کے موسم میں جو قربانیاں ہوتی ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے، جب تم جانور کو ذبح کرو اور وہ اپنے پہلو کے بل پر پڑ جائے تو پھر تم اس میں سے خود بھی کھاؤ۔ وَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، وَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، قانع قناعت سے بیٹھ رہنے والے کے لیے، معتر مضطر اور بے قرار ہو کر پکارنے والے کے لیے، دونوں کے لیے تمہاری کمائیوں میں حصہ ہونا چاہیے۔ وَتُقْرِئُ الضَّيْفَ، مہمان کا اکرام کرنے والے، مہمان کی ضیافت کرنے والے، یہ صفت تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو آدمی مہمان کو کھلاتا ہے، بڑی ایک پیاری بات عام طور پر دسترخوانوں پر ہی لکھی ہوئی ملتی ہے، کہیں کھانے کو ملتا ہے، ایک جملہ لکھا ہوتا ہے شعر کی صورت، شکر کر آمد مہمان پر، شکر کر
آمد مہمان پر رزق اپنا کھا رہا ہے تیرے دسترخوان۔ یہ تو اللہ کا شکر کر کے اللہ نے تجھے مقام ابراہیمی کا، صفت ابراہیمی کا وصف عطا فرمایا ہے، صفت ابراہیمی عطا فرمائی کہ ابراہیم اپنے دسترخوان پر کسی مہمان کے بغیر نہیں بیٹھتے تھے۔ تیرے گھر مہمان آ گیا تو گویا اللہ تعالیٰ نے تجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت سے تشابہ اختیار کرنے کا موقع عنایت فرما دی، اور صفت اختیار کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ مہمانوں کا اکرام کرتے تھے، تو مہمانوں کا اکرام کر۔ وتقرئ الضیف، کوشش کرنا، مگر یاد رکھو اکل طعامکم الابرار، تمہارے دسترخوان سے نیک لوگ کھائیں۔ فاسقوں اور فاجروں کو گناہ کے لیے تمہارے مال میں سے حصہ نہ ملنا چاہیے کہ کہیں وہ گناہ میں اور زیادہ نہ بڑھ جائیں۔ ہاں، نیک لوگوں کو کھلانا، اس سے بڑی برکت حاصل ہوتی ہے۔ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ، جب تم نیک لوگوں کو کھلاتے ہو تو وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ فرشتوں کی رحمت والے فرشتوں کو نازل فرما اس گھر پر۔ وَتُقْرِئُ الضَّيْفَ، مہمان کا اکرام کرو۔ ہاں، اگر مزید آگے جانا چاہتے ہو، انسانیت کے ناطے کافر کے ساتھ بھی ہمدردی کرنا پڑے تو کر جاؤ، البتہ فاسقوں کو قابو کرنے کے لیے تھوڑی تدبیر کر لو، کھلاؤ اپنے ساتھ، لیکن پیسے مت دینا کہ گناہ کر بیٹھے۔ ایسے ہی بیماروں کو کھلاؤ کہ ان کی دعائیں لیں کہ بیمار کے پاس اللہ ہوتا ہے، بھوکوں کو کھلاؤ کہ بھوکوں کے پاس اللہ ہوتا ہے۔ تم سالکین طریقت ہو، اللہ کی محبت اور اللہ کی معیت چاہتے ہو، قیامت کا میدان ہوگا، حق تعالی جل شانہ ہم سے پوچھیں گے میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کیوں نہیں کھلایا، میرے بندے میں پیاسا تھا تو نے مجھے کیوں نہیں پلایا، میرے بندے میں حاجت رکھتا تھا تو نے میری حاجت براری کیوں نہ کی۔ بندہ کہے گا کہ اللہ، آپ اللہ ہیں، اللہ تو وہ ذات ہے جو غنی ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ بیمار ہوں کہ آپ کی عیادت کی جائے، آپ بھوکے ہوں تو آپ کو کھلایا جائے، آپ پیاسے ہوں کہ آپ کو پلایا جائے؟ تو اللہ فرمائیں گے کیا فلاں بھوکا تیرے پاس نہیں آیا تھا؟ اس لیے کہا کہ بھائی کون آیا ہے، کس حال میں تمہارے دروازے پر آیا ہے نہیں پتہ۔ وَتُقْرِئُ الضَّيْفَ، اب مہمان کو کھلا دو۔ ہم اللہ کو ڈھونڈ رہے ہیں فرش سے لے کے عرش تک، اللہ کہہ رہے ہیں میں تو بھوکے کے پاس ہوں۔ ہم اللہ کو ڈھونڈ رہے ہیں فرش سے عرش تک، اللہ کہہ رہے ہیں میں تو بیمار کے پاس ہوں۔ اگر تو بیمار کی عیادت کرتا تو مجھے وہاں پاتا، بھوکے کو کھلاتا تو مجھے وہاں پاتا، پیاسے کو پلاتا تو مجھے وہاں پاتا، ضرورت مند کی ضرورت پوری کرتا تو مجھے وہاں پاتا۔ وَتُقْرِئُ الضَّيْفَ، کمزوروں کا خیال کرو، مہمانوں کا خیال کرو۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، آفت زدہ اور مصیبت زدہ جو لوگ دیکھیں جو حالات کا شکار ہو گئے ہوں، تو ایسے لوگوں کی مدد سے کبھی ہاتھ پیچھے مت کھینچنا، کیونکہ یہ صفت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالک طریقت میں بدرج عدم یہ صفات پائی جانی چاہیے۔ اگر اللہ کی معیت چاہتا ہے، اگر یہ صفات نہیں ہیں اور خود کو سالک طریقت سمجھتا ہے تو ابھی کچا ہے، انڈے کا بچہ ہے۔ صفات مطلوبہ صفات، اس میں سے ایک یہ کہ حب دنیا نہ ہو سالک طریقت میں۔ یہ خرچ صرف اس بنیاد پر کر سکتا ہے کہ اس کے دل میں دنیا کی محبت نہ ہو۔ دوسرے کے لیے کمائے گا کب؟ جب آخرت کی فکر ہو، دنیا کی محبت نہ ہو۔ دنیا کی محبت ہوگی تو کیا کرے گا؟ اپنے لیے بینک بیلنس کرے گا، جی، اور کیا بولتے ہیں اس کو، فکس ڈپازٹ کرے گا، اور کیا بولتے ہیں اس کو، پالیسیز لے گا، اور کیا بولیں گے اس کو، زمینیں خریدے گا، اور کیا بولیں گے اس کو، جائیدادیں بنائے گا، پھر اس کے بعد رشوتیں دے گا، بچوں کو بڑے مقام پہ پہنچانے کی فکر کرے گا۔ ہوتا نا ایسا سب؟ یہ کیوں ہوا؟ بنیادی وجہ ہے حب دنیا۔ ہم میں اگر یہ صفات مطلوب ہیں، حب دنیا کے مرض سے نکلنا ہوگا۔ اگر نکلیں گے تو اس کے دو فائدے ہوں گے۔ آپ امر بالمعروف کرو، آپ کی بات سنی جائے گی، آپ کی بات مؤثر ہوگی۔
آپ نہیں عن المنکر کریں گے، آپ کی بات سنی جائے گی، مؤثر ہوگی۔ نمبر 2، اس کا دوسرا فائدہ، دوسروں کو تو اس سے فائدہ ہو گئی، یعنی آپ بیمار کی عیادت کریں، اس کا فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اگر آپ کسی بھوکے کو کھلا رہے ہیں، اس کا فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اخرجت للناس، تم لوگوں کے نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو۔ جب تم یہ 5 صفات اپنے اندر ان میں لاتے ہو، تب تم لوگوں کی نفع رسانی کا کام کرتے ہو، ورنہ تم لوگوں کی نفع رسانی کا جو کام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں وہ تم نہیں کرتے۔ اگر ان صفات کو چھوڑ کر تم کوئی بات کرو، آپ کی بات نہیں مان لیں، اور ان صفات کے ساتھ کرو، آپ کی بات مانی جائے گی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ نقصان سے بچو گے، اپنی جان کی ہلاکت کے نقصان سے، مال کی ہلاکت کے نقصان سے، عزت نفس کے مجروح ہونے سے، اور اسی طرح معاشرے میں آپ کی توقیر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا اور آپ کی بات کی لاج رکھی جائے گی۔ تو یہ وہ صفات ہیں جو سلوک طریقت میں، بالخصوص سلوک سہروردیہ میں سمجھائی جاتی ہیں کہ بھائی ہمیں ان صفات سے اپنے کو آراستہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ تو دیکھا والد گرامی حضرت مولانا شاہ کمال الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ایک کیلنڈر بنایا گیا ہے۔ کیلنڈر تو عموماً جنوری سے آتے ہیں، اپن وہاں پریشان ہوں گے یہ کون سا مہینہ ہے، اپن وہاں مسلمان ہیں، مسلمانوں کے سال جو ہے وہ محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ پر ختم ہوتا ہے۔ مجھے بتاؤ کسی گھرانے میں عربی کیلنڈر ہے کہ ہمارے سارے کام چاند سے شروع ہونا چاہیے اور ہمارے سارے کام چاند سے ختم ہونا چاہیے؟ نہ ہم چاند کی تاریخوں سے اپنے کاموں کا آغاز کرتے ہیں، نہ کاموں کا اختتام کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی یہ کوشش کی جا رہی ہے، یہ ایک فرض کفایہ ہے، کوئی ایک بھی کر لے گا چاند دیکھنے کا اہتمام۔ رؤیت ہلال کمیٹی بنا دی، وہ لوگ اعلان کر دیتے، پھر اس کے بعد واٹس ایپ میں آ جاتا آج پہلی تاریخ ہے چاند کی، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والصلاۃ والاسلام رب ربک اللہ، دعا پڑھ لیتے بعد واٹس ایپ میں دیکھتے، چاند دیکھنے کا اہتمام ہی نہیں کرتے۔ ان تاریخوں کو اگر سامنے رکھیں گے تو ہماری قمری تاریخیں کیا ہیں اس کا اندازہ ہوگا، اور اس کو ہر گھر میں رکھنا چاہیے ایک مسلمان کو۔ اس لیے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ایک عربی کیلنڈر شائع کیا گیا، لیکن اس میں ایک بات دھیان میں رکھیں، مزار لطیف صاحب ہے تو انہوں بھی میری یہ بات نوٹ کر لیں۔ اس میں عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہم تاریخ لکھ تو دیتے ہیں مگر یہ حتمی تاریخ نہیں ہوتی، ڈپینڈ کرتا ہے چاند کے رؤیت پر، یہ ظن غالب ہوتا ہے۔ اگر چاند دکھا امید ہے کہ انہی تاریخوں میں دکھے گا، لیکن کبھی کبھی پیشی ہو تو ہو بھی سکتی ہے، کیونکہ اس کا فیصلہ ہم خود سے نہیں کر سکتے، چاند کے نظر آنے پر فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ اس میں ایک نوٹ بنا لینا چاہیے۔ پلمنیر کے علماء کرام آئے تھے، انہوں نے اس کیلنڈر کو دیکھنے کے بعد یہ گزارش کی کہ جب اس کا اعلان ہو تو ساتھ میں یہ نوٹ بھی لکھا دیں اور کرا دیں کہ چاند دیکھ کر ہی تاریخ کا آغاز ہوگا۔ البتہ ظن غالب کے اعتبار سے یہ ترتیب ہے، لیکن یہ ایک اسلامی تاریخوں کو جمع رکھنے کی ترتیب ہے، اس کو اپنے پاس رکھنا چاہیے۔ ایک فائدہ اس کا یہ ہو۔ دوسرا، فلسطین کے اوپر جو مظالم ہو رہے ہیں وہ آپ کے علم سے باہر تو ہیں۔ اب تو میڈیا والے بھی تھک کے چھوڑ ہی دیے بیچاروں، دنیا والے تو چھوڑ دیے تھے، اب تو میڈیا جو سوشل میڈیا پہ تھوڑا بہت اطلاعات پہنچ رہی تھی اب تو وہ بھی بند ہو گئی، مگر یہ حالات ابھی بھی کشیدہ ہیں، لہذا ہماری جنگ ختم نہیں ہوئی۔ ہم ابھی بھی فلسطین کے لیے یہاں سے جو تعاون ہو سکتا ہے وہ کرنا چاہیے۔ صورت کیا ہے؟ صورت یہ ہے کہ بھئی اس وقت جو ان پر ظلم کر رہا ہے اس کو بے اعتبار مال اور معیشت اتنا کمزور کر دو کہ وہ ظلم کرنے سے باز آ جائے۔ اس کے لیے ان کی بنائی ہوئی جو کمپنیاں ہیں اس سے خرید و فروخت چھوڑ دو۔ اپنا ملک ویسے ہی نیچے گرا ہوا ہے، اس کو اٹھاؤ، اس ملک کی جو چیزیں بنی ہوئی ہیں اس کو استعمال کرو۔ ایک ساتھ میں کتابچہ بھی دیا جا رہا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں کی بنائی ہوئی چیزیں کیا ہیں اور وہاں کی بنائی ہوئی کیا، اس سے بچ جاؤ، اس کو اختیار کر لو۔ ایک اعتبار سے یہ اہل فلسطین کے ساتھ ہماری اعانت ہوگی، ان کی معیشت کمزور ہوگی تو ظلم بھی کم ہوگا۔ پیسے آئیں گے تو ہتھیار خریدیں گے، ماریں گے تو ہمارے اپنے بھائیوں کو،
ہم یہاں سے ان کا ساتھ نہیں دے سکتے، ہاں 2 کام کر سکتے ہیں ظالم کے ہاتھ کو روکنے کے لیے، یہاں سے جو تدبیر کر سکتے ہیں وہ کرو، ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرو کہ مولا اہل فلسطین پر رحم فرمائی، بلکہ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرمائی۔ یہ ہیں 2 کام کرنے شاید